بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء اجمعین یا رب العرش الکریم۔ تو آج کے اس لیسن میں نا آپ انشاءاللہ یہ دیکھیں، تھوڑے اس کے اوپر ہم کام کر لیتے ہیں، جو پوائنٹس ٹو ریممبر ہے نا یہ کور ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے پڑھ لیے ہوں تو اس میں سے کوئی سوال آپ لکھ لیں اور وہ پوچھ لیں تو آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی اور دوسروں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ تو اگر کسی نے سوال لکھے ہیں تو وہ پلیز پہلے آپ مجھ سے ڈسکس کر لیں، اگر نہیں ہے تو پھر آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں جواب کا۔ تو یہاں سے پھر ہم کرتے ہیں شروع۔ یہاں یہ ہے نا فتح الولد البابا، تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی باری باری انٹریکٹیو ہو جائے۔ تو آپ کو یہ بات یہ کر لیا تھا ہم نے، یہ کیسے بنتا ہے مفعول بہی، یا نہیں کیا تھا؟ یہ یاد ہے کسی کو؟ سبق میں کر لیا تھا۔ اچھا، تو چلو اس کو کوئکلی ریکیپ کر لیتے ہیں۔ تو نوید صاحب آپ ہی آ جائیں یا کوئی اور کسی نے اپنا، کون ہے؟ مجھے تو نام نہیں آپ کے نظر آ رہے ہیں، میں آپ کی اسکرین بڑی کی ہوئی ہے آپ کے لیے۔ میں آپ کو نام ایک دفعہ بتا دیتا ہوں۔ ماجبین ہے، نوید صاحب ہے، نیلم ہے، پروین ہے، سعدیہ، شازیہ، ام محمد۔ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جتنے اگر تو آپ کو پتا ہے تو پھر ہم نیکسٹ لیسن ہی شروع کر لیتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھ کسی چیز کی تو مجھے بتائیے پلیز، کیونکہ ابھی آپ کے جو لیسن ہیں یہ فاسٹ فارورڈ ہوں گے۔ جی میرا خیال ہے سب کو سمجھ آئی ہے، اسی لیے کوئی بول نہیں رہا، تو نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ اوکے، پوچھ لیں ان سے سب سے سوال پوچھ لیں۔ تو کہہ رہی کہ نا کر لیتے ہیں، ذرا بار بار کرنے سے ریویژن کر لیتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے۔ چلیے یہ دیکھیں جی، جس نے کہا ہے نا کوئی بھی محجبین، آپ یا کوئی بھی یہاں سے مجھے، میں نے تو صرف پوچھنا ہی ہے نا کہ فعل کون سا ہے، آپ کی پریکٹس کروانی ہے بس۔ تو یہاں فتح الولد، اس جملے کو پڑھیں اور اس میں مجھے بتائیں کہ فاعل کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور مفعول بہ کون سا ہے۔ سر فاتح جو ہے وہ ورب ہے، الولد جو ہے وہ فاعل ہے، اور جو ہے وہ مفعول بہ ہے۔ مفعول بہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں کسی کو کوئی دقت تو نہیں ہے سمجھنے میں؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذہن میں رکھنی ہے ایک بات آپ نے، کہ جو فعل ماضی ہوتا ہے نا اس کی جو حرکات ہیں، یہ جو اس کو آگے آئے گا وہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ البابا از دا مفعول بہ اینڈ سو اٹس منصوب۔ ہیر آر سم مور ایگزامپلس۔ تو اب ایگزامپل کوئی اور ہے، رأیت حامدن۔ یہ دیکھیں کوئی آ جائے، آپ کو شوق ہونا چاہیے خود بخود۔ جی سر، رائتو میں نے دیکھا حامدن، حامد کو۔ تو فاعل کون سا ہے اور فعل کون سا ہے؟ رائتو میں تو متکلم ہے نا آئی، اور یہ حامدن جو ہے وہ مفعول ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ کوئی اور بتائے گا بھی مجھے؟ فاعل اس کے اندر ہی ہے رائتو میں۔ تو یہ پہلا حصہ ہے، اور اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو جو ہے وہ فاعل ہے نا؟ جی ہے نا، رأیتو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ جی اس کو دیکھا حامد کو، تو یہ مفعول بہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، اس فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے اوپر دو فتحاتان لگی ہوئی ہیں، اس لیے یہ منصوب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ اس کی کچھ نشانیاں ہیں وہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ ایک جملہ آپ یاد کر لیں بائی ہارٹ، کیونکہ جب میں نے شروع کیا تھا نا، ہمارے استاد نے ہمیں یہ سکھایا تھا
تو پھر اس کو سمجھنے میں نا ہمیں بڑی آسانی رہتی تھی. لکھ لیں اگر اکل تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے کھایا. میں نے کھایا. کیا کھایا؟ دجاجہ تن. میں نے کیا کھایا بھائی؟ مرغا کھایا. مرغی کھائی. جب مرغی کھائی دجاجہ تن ہے نا، تا لگا ہوا تو مرغی کھائی. اب اس کے فل مت با، اب یہاں کیا لگے گا؟ مطبخ، مطبخ، مطبخہ یا مطبخی ہوگا؟ مطبخی. ٹھیک ہے نا. اس میں سارا کچھ آ گیا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. عقل تو میں نے کھائی، انا ہے نا اس میں آئی. میں نے کھائی مرغی. یہ آپ کا دجاجہ تن آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ یہ منصوب ہے، منصوبہ. اس لیے یہ کیا ہوگا؟ مفعول بہ. تو جب بھی آپ کو یہ حرف ہے اور یہ اسم مجرور. ٹھیک ہے. یہ اگر جملہ آپ زبانی یاد کر لیں نا تو آپ کو مفعول بہ اور حرف اور جر سے سارے اس میں مل جائیں گے. اکلت دجاجتن فی المطبخ، میں نے مرغی کھائی کچن میں. ٹھیک ہے نا. میں نے جی. کچن میں مرغی کھائی. دس ول بی ویری ہیلپ فل ٹو یو اف یو کین ریمبر اٹ بائی ہارٹ. تو یہ بھی ایک آپ کے لیے نا میں نے سوچا آپ کے لیے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آگے پھر ہم بڑھتے ہیں. دیکھیں اس سے آپ کو کافی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. تو نیکسٹ ون جو ہے اس کے لیے کوئی آپ کر لیں، آپ میں سے کوئی نیکسٹ جو یہ والا ہے. سآلت المدیرۃ زینب، سآلت المدیرۃ زینب. تو دیکھیں کریں کوئی اس کا انالیسس فٹافٹ. نیلم بول سکتی ہیں؟ جی سر. سالت المدیرۃ زینب. The headmistress asks Zainab. Sa'alatu ask is a fail. Al-mudiratu like یہ ہو گیا فائل. اور زینب زینب سے پوچھا نا. So زینب اس یہاں پہ فتح ہے نا اینڈ پہ، تو یہ ہے یہ رفع نہیں، ہاں رفع کی حالت میں نا زینب. تو زینب ایک دمہ آپ رفع نے تو مرفوع. سارا چینج کر دیا ہے. مرفوع نہیں ہے یہ منصوب. منصوب کہتے ہیں نا، نصب ہے یہ، فتح ہے. رفع جو ہوتا ہے وہ نصب سوری نہیں اچھا کہ نہیں. آپ جب آپ بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اب دیکھیں جو فائل کی نشانی ہے وہ فائل کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ بولو. مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے. اس کی نشانی دمہ ہوگا نا، اس کے اندر دمہ ہوگا نا. یا دو دمے بھی ہو گئے نا، جیسے ذہب بلال، تو یہ اس کی نشانیاں ہوں گی نا مرفوع. ہاں. تو اب زینب سے پوچھا، نصب کی حالت. ہاں تو یہ منصوب ہے یا نصب اس کو کہہ لیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہیں گے مفعول بہ. مفعول مفعول بہ. اور یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. منصوب. یہی میں آپ کو باتیں سمجھا رہا ہوں کیونکہ ان کی جو ہے نا وہ ضرورت آپ کو پڑے گی. اور منصوب کی نشانی یہ ہوتی ہے نا، ایک ہوگا یا دو زبر. ٹھیک ہے نا. جیسے اوپر حامدن ہے، یہاں زینبا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ جی.
चलिए अल्हम्दुलिल्लाह. नेक्स्ट जुमला कोई और कर ले, जल्दी जल्दी करें इंशाल्लाह. परवीन आप कर लें. शरिबर रजुलु शरिब रजुलुल माआ. शरिबा पिया रजुल, आदमी ने पानी पिया. द मैन. इसको द मैन क्यों कहा गया है? ये ना वो है, फाइल है ना. फाइल है, लेकिन आपने ये कहना कि ये डेफिनेट है क्योंकि अल लगा हुआ है, इसलिए ये द मैन हो गया. तो रजुलु आपका फाइल हो गया. फेल कौन सा है? शरीबा आपका फेल मादी. ठीक है. तो अलमा क्या है? मफूलन बिही. यानी इसको अब इंग्लिश में भी कर लें ताकि जो लोग हैं ना इनको आसानी हो इंग्लिश में. तो शरीबा अपना क्या होगा? वर्ब. ठीक है, वर्ब. और रजुलु जी, और रजुलु जो है वो फाइल है. ठीक है, फाइल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सब्जेक्ट. तो पहले हमारा वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट और फिर है ऑब्जेक्ट. तीनों चीजें आ गई ना. आसान है. नेक्स्ट वन कर लें. सालल वलादू. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जल्दी जल्दी करें. सअलल वालदु उम्मुहु. साला जो है वो इसमें वर्ब है और अल वालदु जो है वो फाइल है. जी सही. और उम्मु हु जो है वो हिज मदर. पूछा क्या? अब नीचे देख लीजिए, देखिए इसको मैं पढ़ी. नोट दैट इन द लास्ट एग्जांपल द मफूलन बिही इज उम्महु. ठीक है. एंड सो इट टेक्स आ एंडिंग and the pronoun who is not part of it. समझ में आई? तो वो दमीर जो है ये इसका पार्ट हिस्सा नहीं है, उम्मा हु होगा. ठीक है. उम्मा जो है उसने वो बन गया आपका मफूलन बिही. और फिर ये जो उम्मा है ये मफूलन बिही भी है और ये मुदाफ. और हु जो है वो मुदाफ अलैह है, हिज मदर. ठीक है ना. तो ये हिस्सा ठीक है. क्लियर हो रही बात? जी हाँ. चलिए, तो ये थोड़ी आपकी ना मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इंशाल्लाह. इससे आप में जरा वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. तो अब ये देखना है, ये जो जुमला अभी मैं यहाँ मेरा कर्सर है इसको देख लीजिए, समझे? कोई बताए, कोई आ जाए. जी शाजिया. रआइतु बैतक. उम्मे मोहम्मद आप कर लें. शाजिया का माइक पर. जी आ गई. राइतु बैतका. राइतु इसमें मैंने देखा. बैतका योर हाउस. तो आप बता सकते हैं इसमें मफूलन बिही क्या कौन सा है? बैता. ठीक, करेक्ट. और राइतु जो है इसमें आप क्या कहेंगी? ता जो है, तू जो है उसमें आना है और रा जो है वो फेल है. तो ये फाइल और फाइल दोनों है ना इसी में. जी. और बैता जो है वो आपका मफूलन बिही है, ऑब्जेक्ट है. और का जो है वो दमीर है मुत्तसिलन. तो बैता का जो है ये भी उसका हिस्सा है मफूलन बिही का या नहीं? जी नहीं बैता ही है असल में. जी.
یہ اصل میں وہی ہے، لیکن وہ یہ مضاف بھی ہے اور اس کا یہ مضاف الیہ بن جاتا ہے. نیکسٹ ون، فتح الطالب کتابہ. ام محمد. نہیں، کوئی 5 سیکنڈ میں نہ آئے تو نیکسٹ پوچھ لیں. نوید صاحب آپ رہ گئے، پھر میں اور آپ. آپ کر لیں. فتح الطالب کتابہ. کتابہ، جی. اس میں تو فتح اسم ہے سر ورب، طالب جو ہے وہ ہے فاعل کیونکہ اس کے اوپر ضمہ ہے، اور کتابہ جو ہے یہ مفعولن بھی، وہ جو ہے نا اس میں ضمیر ہے، وہ اس کا حصہ نہیں. جی وہ ضمیر ہے، مگر کبھی کبھی کسی جگہ پہ یہ دو بھی آئیں گے، یہ بھی یاد رکھنا، یہ دونوں بھی مل کر بھی بنائیں گے، لیکن ابھی اس پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے. لیکن ذہن کو کھلا رکھنا ہے، اگر کبھی ایسا موقع آئے گا جہاں یہ دو بھی آئیں گے. تو ابھی دیکھیں، جب جملے کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں نا کنسٹرکشن ان کی، تو اس میں پھر آئے گا یہ بھی. تو یہ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ رأیت بلالا وسألتہ، اس کا کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ یہ سر رائتو ہوتا ہے نا، میں نے دیکھا ہاں بلال کو. جی یہ اس میں پھر اور ایڈ ہو گیا ہے، اور جی سألتو، یہ اور ایک جملہ بن گیا نا، پھر میں نے یہ نیا پوچھا. جملہ بن گیا. جی جی، ٹھیک ہے. میں نے تو پوچھا سألتو اس سے. جو ہے، یہ حصہ جو ہے یہ ہو گیا فاعل اور فعل اور فاعل، اور ہو جو ہے میں نے کہا تھا کہ مفعول بھی. یہ مفعول بہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یاد رہے گا نا. جی. لیکن اس کو اور اس کے فرق کو سمجھ لیں. یہ جو ہو ہے یہ اصل میں جو فعل ہے اس کے ساتھ جڑا ہے، یہ فعل ورب کے ساتھ ہے. پروناؤن ہے نا. جی. تو اس فرق کو آپ نے سمجھنا ہے. یہ منصوب ہے، لیکن کیونکہ یہ مبنی یہ ہوتے ہیں اس لیے. جی صحیح that's it, great, very good, الحمدللہ، ویری گڈ. تو یہ اس کی جو ظاہراً جو مرفوع ہے، مگر اصلاً حال جو ہے اس کی حال جو ہے وہ صحیح معنوں میں منصوب ہے. جی صحیح منصوب. بات. چلیے، ویری گریٹ، that's very good, that's bringing smile on my face, الحمدللہ. It's working, you all are mashallah understanding. تو یہ نمبر 3 ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. ادھر آپ دیکھیں گے، یہ تھوڑا سا ہے، اس کو آپ سمجھ لیں. The none of the tanween is followed by a kasra. یہ سمجھ رہا آ رہی ہے یہاں؟ اس کو آپ نا سب سمجھیں. اس میں if the next word commences یعنی starts or begins with حمزۃ الوصل، تو اس میں کیا تبدیلی آتی ہے. اور اب یہ جو تبدیلی ہے اس کو پڑھیں گے اپنے سہیل صاحب. شاربہ حامد الماء، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ جی اس کی ذرا آپ تشریح کر لیں. جی. شربہ حامد الماء، حامد الماء. تو اس کی تشریح بس مطلب جو ہے، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ الماء سے پہلے حامد کے اوپر جو حرکات لگی ہیں وہ چینج ہوں گی. جی اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اگر جتنا آپ کو آتا ہے اتنا بتا دیں تو باقی ہم آگے کر لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں. اس کا جو اس میں اصل جو میں دیکھ رہا تھا وہ تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ شاربہ جو ہے وہ آپ کا فعل ہے. یہ تو فعل ہو گیا. یہ حامدن فاعل ہو گیا، حامدن فاعل ہو گیا، اور یہ مفعول بہ ہے. جی. تو اب ان کو سمجھنے کے لیے نا وہ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے. تو اس کو کہتے ہیں التقاء الساکنین.
التقا کہتے ہیں جڑنا ملنا, ٹھیک ہے نا, جی جڑ جانا ایک. تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو کیسے پڑھا جائے؟ یہ ڈکلائن ہوگا نا, حامد الما ہو جائے گا بجائے اس کے حامدن. جی جی. تو شاریبہ, ہاں اس کو پڑھیں گے شاریبہ. یہ اوپر دیکھیں شاریبہ آمدو نیل ما. تو اب نون کہاں سے آ گیا یہ دیکھ رہے ہیں؟ جی جی یہ والا حصہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے, اس کی یہ تشریح آ رہی ہے کہ here if the kasra is not added it's difficult to pronounce the letter combination noon or and lam, yeah, null, ٹھیک ہے. This is called التقا الساکنین. ساکنہ کی جمع ہوتی, ساکنہ یہ اسم ہے ساکنہ, دو کو ساکنین کہیں گے نا. جی یہ ایسے بنتا ہے ساکا, یہ کاف ہے ساکا نائنی, ساکا نائنی. تو یہ ڈوگل ہو گیا, یہ سنگولر ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے. تو یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ دو سکون کیسے بنے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ ان کو کمبائن کرنے کے لیے ہم کیسے پڑھتے ہیں. سو it says combination of two vowels, vowelless letters. تو جن کے اوپر واولس, جن کے اوپر واول نہ ہوں وہی ہوتے ہیں نا سکون, ساکن. جیسے یہ الما کے اوپر یہ ساکن ہے, ٹھیک ہے. ایک ساکن تو ہمیں نظر آ گیا, یہ لیکن دوسرا ساکن جو ہے وہ نظر ابھی نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ whenever such a combination occurs it is removed by inserting a kasra between them. Here are some more examples. So example سے جانے سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. شاریبہ یہ کچھ ضروری ہے کافی عربی زبان کو پڑھنے کے لیے. تو شاریبہ تو ایزی ہے. حامد آپ نے کبھی سوچا ہے, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ دون اصل میں یہ ہے, پڑھا تھا نا, سمجھایا تھا, یاد ہے کسی کو؟ اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ حامدن, ٹھیک ہے, حامدن, ٹھیک ہے. تو اب یہ اس کے آگے میں لکھ رہا ہوں, یہ حمزۃ الوصل ہے نا, یہ اس کی نشانی. الما, یہ اس کے اوپر سکون ہے. یہ سکون ہے نا. جی. الما مفعول بہ ہے ہمارا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی سکون ہے اور یہاں بھی سکون ہے, تو ان کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ بات واضح ہو رہی یا دہراؤں؟ جی سمجھ آ رہی ہے. تو حامدن کو اصل میں ایسا ہوتا ہے نا, اس لیے میں نے آپ کو لکھ کر یہ سمجھایا ہے. تو اب اس کو جب ہم پڑھیں گے تو وہ یہ پڑھیں گے حامدو نیل ما. اب آپ آ جائیں, یہ دیکھیں, یہ جہاں انہوں نے نون لگایا ہے نا, نیل ما. بات واضح ہو رہی ہے؟ ویسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ نون کہاں سے آ گیا. تو نون یہاں سے آیا ہے, حامدو نیل ما. قرآن مجید میں بھی یہ نون لگا ہوا ہوتا ہے نا بعض جگہ پر, چھوٹا سا نون ہے, چھوٹا سا نون, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کی مدد کریں گے نا, یہ ہمارے جب آپ پڑھا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ فائل کے اوپر لگا ہوا ہے, اس کو جوڑا ہے. اور بھی جگہ پہ آئے گا, لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. اب اگر یہ وضاحت ہو گئی ہے, آپ سب کو واضح ہو گئی ہے, تو اگلا جملہ کریں. جی.
جس کو نہیں آئی ابھی پوچھ لیں، پہلے کیا وہ ابھی ہے ہم نے یہ، مگر اگر آپ کو سمجھ ہے تو پھر ٹھیک ہے، جس کو سمجھ ہے وہ بتائے مجھے سمجھ آ گئی، بولیں۔ جی سمجھ آ گئی۔ آگے سر آگے ایک یہ سوال سر چلیے ٹھیک سر ہے، ایک سوال تھا۔ ہاں جی اس کا تو میں انتظار کر رہا تھا۔ سر یہاں تو سمجھ میں آ گئی کہ جب بھی دمہ ہوگا تو وہاں پہ ایک نون جو ہے وہ اگر حمزۃ الوصل ہے آگے تو آپ نے وہاں پہ لگا دینی ہے کسرہ اور اس کو ملا دینا، تو وہاں پہ ایک جو ہے نا ہڈن نون ہوگا تو نیل آ جائے گا وہاں پہ، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ لیکن سر اگر آپ اوپر جائیں تو اوپر ہے لتل، اب وہاں جو تا ہے نا اس کے اوپر دمہ بھی ہے، اس کے نیچے کسرہ بھی ہے، پھر اسی طرح پیچھے جائیں تو ذہب وہاں پہ تا کے اوپر کسرہ بھی ہے، سکون بھی ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، ویری گڈ، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں میں رول تو سیم ہی ہے نا۔ یہ ابھی آپ یہ میرے خیال نیلم کی آواز تھی ہے نا؟ جی جی تو نیلم ساتھ رہنا، یہ دیکھیں سالت ہے نا، اب آپ اس کو ابھی ٹیمپوریریلی بھول جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا مرحلہ ہے جو آپ نے چیک کرنا، سالت بن گیا نا، اور اس کے بعد حمزۃ الوصل آیا ہے یا نہیں آیا ہے نا؟ آ گیا نا؟ کہاں نیلم تو گم ہوگی میرے خیال میں، نیلم اس کے بعد یہ سکون ہے، تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جب اس حالت میں ہو تو یہاں آپ نے کسرہ دینا پڑے گا آپ کو، یہ وہ سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ تو یہ تو آپ کافی دیر سے کرتے آ رہے ہیں نا، لیکن وہ جب جو پراپر ناؤن ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے، یہ فرق ہے اس میں اور اس میں۔ نیلم یا آپ سب کو، آپ میں سے کسی اور کو سمجھ آ گئی؟ جی جہاں جو ہے نا فائل جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے نا؟ جی جی سر جی، تو اس لیے اس میں تو نون موجود ہے نا، تو اس جی لیے اس کو، لیکن وہ اوپر جو تھا اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس میں فائل اور فیل ٹوگیدر تھے، مگر جو ظاہری جو ہے مدیرہ وہ ہمارا ظاہر فائل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم نے تا کو، تا جو ہے وہ تا اور تانیس ہے، اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کے نیچے ہم نے کسرہ دے دی، بس یہ پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ تو اب آگے پڑھ لیتے ہیں، سآل بلال ابنہ، اب اس میں بھی دیکھ لیں کہ کیسے اس کو بنایا گیا ہے، سآل بلال نبنہ پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اب کیسے پڑھیں گے نبنہ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، سآل بلال ایسے ہوگا نا، تو نون کو ہم کسرہ دیں گے، یہاں حمزۃ الوصل ہے، با کے اوپر سکون ہے، اس سے جا ملے گا، حسن، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نون کے اوپر فتح آپ کو پتا ہے یہ مفعول بہی ہے، بلال نبنہ، سآل بلال نبنہ، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، سآل بلال نبنہ، تو یہ حرکات آپ اس کو سمجھ لیں، بلال آسٹ ہز سن، سآل بلال نبنہ، اب اگلا بھی دیکھ لیں، سمیع فیصل نیل اذان، یہ دیکھیں، سآل فیصل نیل اذان، فیصل heard the اذان، سمیع فیصل نیل اذان۔ تو اس کو پڑھنے کا ایک یہ طریقہ ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے،
اور یہ آپ نے غور کیا ہوگا تقریباً جو آپ کے جتنے بھی ہیں یہ اسم العلم ہے، پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ فہمتم کلکم؟ جی نعم نعم اس کو جو پریشانی تھی، جو سوال تھا اپنی نیلم کا، وہ وضاحت ہو گئی نیلم آپ کو؟ جی سر کافی. بس ایک چیز پوچھنی تھی کہ جو جہاں پہ بھی دمہ ہوگا تو وہاں پہ ہم نے جو نہیں 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 پراپر نہیں، ناؤن جہاں ہے. نہیں جہاں پراپر ناؤن ہوگا نا اور اس کے اوپر 2 دمے لگے ہوں، لیکن وہ ہاں آمنہ کے لیے نہیں ہوگا. شاری بات. جہاں بھی وہ اوکے. اس سے 2 نشانیوں کو یاد رکھنا ہے، ایک تو حمزۃ الوصل ہو اس کے اوپر، دوسرا یا پھر وہ پراپر ناؤن ہو، تو ان کو 2 کو کیسے ملانا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا دونوں حالتوں میں، یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلال کو، اور یہ جو ہے یہاں بھی حمزۃ الوصل ہے اور یہاں بھی حمزۃ الوصل ہے، کیونکہ آگے جا کے مل جاتا ہے نا اس سے. تو یہ آپ اس کو سمجھے، تھوڑی پریکٹس کر لینا لکھ کے. سمیہ فیصلو نیل ادانا، تو اذان جو ہے وہ آپ کی مفعول بہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اور یہاں اوپر ابن جو ہے وہ آپ کا مفعول بہی ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ سر اس میں اگر یہاں پہ تو دمہ تعین ہے نا، اگر کسرہ تعین بھی ہوگا یا فتح تعین بھی ہوگا تب بھی یہی رول ہوگا. تو پھر وہ فائل نہیں ہوگا نا آپ کا اس حالت میں. جی مگر اگر کبھی اس حالت، جب وہ حالت آئے گی اگر، تو اس میں تو ہم دیکھ لیں گے کیسے کرنا ہے اس کو. فی الحال اس کو اپنے ذہن میں یہ بات واضح کر لینا، اس کی وضاحت آپ رکھیں کہ یہ دمہ جو ہے یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، بلالن. تو بلالو نب نہ ہو آپ کے لیے آسان ہو گیا نا، سمجھنا اس کو آسان ہو گیا نا. اب آپ اس کو آگے جب آپ پڑھتے ہیں یہاں آپ نے پڑھا، یہ دیکھیں یہاں میرا یہ کرسر جہاں ہے، فیصل سمیہ فیصلو، یہ یو ہے نا، فیصلو نیل ادانا. تو نون کہاں سے آ گیا، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نون یہ ہے، میں نے یہ بتایا ہے آپ کو، یہ ایسے ہی آتا ہے، فیصلون ایسے ہوگا یہ. تو یہاں بھی سکون ہے، فیصلو بن کے یہ ختم ہو جائے گا، اس کے نیچے کسرہ آ جائے گی اور الاذان سے یہ یا جڑے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی سب کو؟ ہاں. اس کی تھوڑی سی آپ لکھ کر پریکٹس کر لینا، سب کو کرنی پڑتی ہے. تو پھر اس کو کہتے کیا ہے، اس کی جو اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کون سا ہے، التقاء الساکنین، 2 سکونوں کا جوڑنا. بچے سمجھ آ جانی چاہیے آپ کو، یہ اتنا اس کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا، کوئی فکر والی بات نہیں ہے. آگے چلتے ہیں پھر، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں وہ تھوڑا سا تشریح کر رہے ہیں. نمبر 4 جو ہے یہ والا، نمبر 4، we have learnt earlier that most Arabic verbs have only 3 letters which are called radicals. یہ تو سکھایا ہوا ہے میں نے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ The first letter is called first radical, and second is second radical, and third is called the third radical. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نا، بہت آسان ہے نا. یہ آپ کا فرسٹ ہے، یہ والا کاف، یہ ٹھیک ہے. اور تا جو ہے وہ سیکنڈ ہے، اور با جو ہے وہ آپ کا لاسٹ ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی فعل ماضی میں 3 لیٹر ہوں گے نا، جن کو ثلاثی کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی اتنا رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آسان سا طریقہ رکھیں کہ جو آپ کا یہاں پر پہلا ہے یہ والا فرسٹ ریڈیکل اور لاسٹ ریڈیکل،
اس کے اوپر ہمیشہ فتح ہوگی. کیا کہا میں نے؟ سر جو فرسٹ اور وہ جو تھرڈ والا ہے نا اس پہ ہمیشہ فتح ہوگی. ہاں یہ 3 لیٹر ہے نا اس میں، 1 2 3. یہ میں نے عربی میں لکھ دیا ہے، سب پڑھ لیں گے 1 2 3. جی تو یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تبدیلی آتی ہے نا وہ جو مڈل والا ہے اس میں ہے. جیسے اس میں کاتبا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں. کاتبا، یہ تبدیلی آئی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن یہ یہ ماضی کا ہے نا. ہاں یہ جو ہے نا یہ والے یہ سیم رہتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آتی. یہ اس کے اوپر دونوں کے اوپر ہمیشہ کیا ہوگا؟ فتح. حرکت جو ہے وہ فتح پہلے، اور یہ نشانی ہے فعل کو سمجھنے کے لیے. اب ہم اس کی تھوڑی پریکٹس کر لیتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. وہ یہاں انہوں نے دیا ہے آپ کے لیے فرسٹ ریڈیکل، سیکنڈ ریڈیکل، یہ فرسٹ، یہ آپ سمجھانے کے لیے وہی بات میں نے ادھر آپ کو سمجھا دی ہے، ٹھیک ہے. سوری، یہ تھرڈ ہے اور یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ، ٹھیک ہے، کلیئر. اب ہم نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے، تھوڑا ذہن پہ آپ نے تھوڑا اس کو سوچ کے بتانا ہے تو بہت آسان، ٹھیک ہے نا. اب یہ بتائیں کہ اس میں ہم نے پہلے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ فعل جو ہے فعل ماضی ہے یا نہیں ہیں بھئی. یہ ماضی سب جی جی Yes, sir. آپ کو کیسے پتا کہ یہ ماضی ہے؟ First and third letter got kasra. فتح. نہیں، فتح. Oh, sorry, fatha. ہاں تو صحیح. تو یہ اس کے اوپر بھی یہ دیکھ لیں، ہم نے سارے چیک کرنے ہیں. خارجہ شین کے اوپر یہ ہے، مڈل کو بھی نہیں ہم نے چھیڑا، سب کچھ چیک کیا ہے. یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ صحیح ہے نا بات، سب کو سمجھ میں آ گئی. جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو مڈل ہے اس کے اوپر کیا ہے. مڈل میں یہاں کیا ہے؟ فتح. فتح ہی ہے، یہاں بھی فتح ہی ہے. خراجہ کے را کے اوپر بھی فتح ہی ہے. فتح. تو شین اور را کے انہوں نے نہیں دی تو کیا لگاؤں؟ شاربہ. یہ کسرا آئے گا اور یہ کسرا آئے گا. اور فاہیمہ کے اس فاہا میم کے اوپر بھی نہیں، ہا کے اوپر نیچے نہیں، کیا لگاؤں؟ نیچے یا اوپر؟ نیچے کسرا آئے گا، اور نیچے کسرا آئے گا فاہمہ. فاہیمہ. اور یہ دیکھیں یہ سب سے مختلف آ گیا، کابورا، یہاں دمہ لگا ہوا. سمجھ میں آ گئی یا پھر دوبارہ دہراؤں؟ جی آ گئی سر. بس جو تبدیلی کہاں آتی ہے کوئی بھی جواب دے دے، سب مل کر بھی دے دیں. تبدیلی کون؟ مڈل والے میں سیکنڈ ریڈیکل، وہ چینج ہوگا، ٹھیک ہے. باقی میں کوئی تبدیلی آنکھیں بند کر کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ فعل ماضی ہے یا ماضی نہیں ہے، ٹھیک ہے. 3 لیٹرز کی بات ہو رہی ہے، 4 لیٹر یا 5 لیٹر کی نہیں، 3 لیٹر. اب آپ بتائیے وہ ہے نا اس کا ذہب فعلا بھی ہے نا، فعلا، تو اس سے جو زیادہ جاتے ہیں فعلا این کلمے کے وہ آپ پاٹن کی طرف جا رہی ہیں نا، وہ پاٹن آپ بتا رہی ہیں میرا خیال غالباً پاٹن کی بات کر رہی ہیں، جیسے فا، عین اور لام کلمے کی بات کر رہی ہیں آپ. جی سر، فعلا کے وزن جو زان ہوتے ہیں وزن. تو یہ ہاں اس میں بھی ایسے ہی ہے، یہ تو یہی رہے گا. باقی یہ ہے کبھی یہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا، اور کبھی یہ دمہ بھی ہوگا. یہ آپ بات کر رہی ہیں نا. تو اس میں یہ ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے لوگوں کو. میں کہتا ہوں اس کی طرف مت جائیں، آپ ان کو ہی سمجھیں نا، جو فعل ہیں ان کو سمجھ لیں. تو جب یہ پختگی آ جائے گی پھر ہم فعلا کی طرف بھی چلے جائیں گے. پہلے پختگی حاصل کریں. انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے جو مؤلف ہے نا،
انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ پہلے تو آپ کی پریکٹس کروا دی کہ کیا کیا کہاں کہاں ہوتا ہے. اب اس کو پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی. یہاں ہم نے یہ دیکھیں کسرہ دیکھ رہے ہیں, کسرہ اس میں کیا ہے مڈل پر؟ بولے کوئی, آواز آ رہی؟ فتح فتح ہے. سمیہ میں کسرہ فاہیمہ میں کسرہ شاریبہ کسرہ حافظہ کسرہ دارابا فتح فتح آگے. دخلہ فتح اکالہ فتح غسلہ فتح قتلہ فتح فتح. یہ باقی آپ کر لیں گے ساتھ, الفاظ کے معنی آ جائیں گے آپ کو. جی انشاءاللہ. تو مشکل تو کوئی بھی نہیں ہے, یہاں سب آسان ہی ہے. لیکن یہ جو آپ کو دکان ہے اس کی جمع دقاقین, ٹھیک ہے, یہ تھوڑا یہ یاد رکھنا ہے اس کو. تو خبزن جیدن سبورتن یہ سب آسان ہی ہیں. عصا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا نا, سٹاف اس کو لکھنا چاہیے صحیح. اس کا ترجمہ سٹک لکھا ہے جہاں, مگر وہ سٹاف ہوتا ہے, لمبا ہوتا ہے نا جو بڑا سٹاف, لمبی ساری لاٹھی نہیں ہوتی وہ. جی تو عصا. باقی اور تو مجھے کچھ نہیں نظر آ. گروسر بقالن یہ نیا لفظ ہے. حیتن یہ سنیک, ٹھیک ہے نا. کئی لفظ ہیں نا سنیک کے لیے. ثعبان بھی ہے, بڑا اژدہا جو ہوتا ہے. اینی وے دیٹس اوکے. سو لیٹس انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو روکتے ہیں جہاں انشاءاللہ. فی امان الکریم. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی پھر انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جو آپ کے سوالات ہوں وہ آپ لکھ لیجئے گا, جو سمجھ نہ آئے نا پھر وہ پہلے 10 منٹ میں ہم کریں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ. تو نیکسٹ ویک اگر آپ سب کمفرٹیبل ہیں تو 10 پڑھ لیں, شروع کر لیں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کو آپ نے پہلے پڑھنا ہے, اس کے جو جتنے بھی پوائنٹس ٹو ریممبر ہیں وہ پڑھنے ہیں, اور پھر جو پوائنٹس آپ کو سمجھ